حضرت عمر کا دور خلافت تھا تو حمص یا حماس یہ یمن کا دارالخلافہ ہے، یہاں کے گورنر فوت ہو گئے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اس درجے کا نیک متقی انسان مل جائے، تو صحابہ سے مشاورت شروع کی۔ مشاورت کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اچانک سعید بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور معانقہ کیا اور بڑے خوش ہوئے۔ اسی خوشی کے اندر کہتے ہیں، اے سعید، اللہ کے رسول تجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، آج عمر بھی اسی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اے سعید، میں نے تجھے حمص کا یا حماس کا گورنر مقرر کرنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اتنا بڑا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ مجھے تم نے امیر المومنین مقرر کیا ہے، خلافت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے اور خود کتراتے ہو۔ میں نے آپ ہی کو حمص کا گورنر مقرر کرنا ہے۔ حضرت عمر کے اصرار پر ان کو حمص یا حماس کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ وقت گزرتے گزرتے حضرت عمر نے وہاں کے افسران سے کہا کہ حمص یا حماس کے جو فقراء مساکین ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ، مدینہ میں بھیجو تاکہ بیت المال میں سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو جب فقراء مساکین کی لسٹ حضرت عمر کے پاس پہنچی تو نام پڑھتے پڑھتے سب سے آخر میں لکھا تھا سعید بن جوہنی، حمص کے گورنر فقراء مساکین کی لسٹ میں۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، بیت المال میں سے ایک درہم یا دینار یا اشرفیوں کی جو تھیلی ہے بطور تحفہ ان کو بھیج دی۔ تو جب قاصد ان کے دروازے پر گیا، دستخط دیے، تو وہ تھیلی پیسوں کی جناب سعید بن جوہنی کو دی۔ تو پہلے تو میاں بیوی آپس میں ہنس رہے تھے، باتیں وغیرہ کر رہے تھے، لیکن جب پیسے آئے تو ایک دم چہرہ فک ہو گیا، مرجھا گیا، پریشان ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے، اے سعید، کیا مسلمانوں کو کسی محاذ میں شکست ہو گئی؟ کیا پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے، اس سے بڑی مصیبت آ گئی کہ یہ دنیا میرے گھر میں آ گئی ہے اور مجھے خوف ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے کہیں میری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ اسی وقت فی الفور صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر یہاں حمص میں آئے اور کھلی کچہری لگائی اور اعلان کیا، چونکہ یہ نئے نئے گورنر مقرر تھے، تو اعلان کیا کہ کسی کو اپنے گورنر کے بارے میں شکوہ شکایت ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، جی یہ روزانہ صبح کے وقت لیٹ آتے ہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا، جی ہفتے میں آدھا دن لیٹ آتے ہیں۔ تیسرا اس نے کہا، رات کے وقت ہم کہتے ہیں اے سعید، جواب ہی نہیں دیتے۔ چوتھا اس نے کہا، جی ان کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں اور آپ نے ان کو گورنر کے عہدے پر فائز کر دیا ہے۔ اتنا بڑا عہدہ کوئی صحت مند آدمی ہو، یہ تو خود مرغی کے دورے کے شکار مریض ہیں، تو یہ ہمارے گورنر مقرر ہیں۔ اور اس وقت یہ جو حمص کا جو علاقہ تھا، ان کو کویفہ یعنی چھوٹا کوفہ، جیسے کوفے والے لوگ اپنے خلیفہ کے بارے میں شکایت کرتے رہتے تھے، بالکل یہ بھی بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکائی، دل میں خیال کیا کہ اے اللہ، عمر سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے سعید، آپ اس بارے میں کیا وضاحت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، امیر المومنین، پہلے میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، اب جب بات منظر عام پر آ گئی ہے تو بتانا ضروری ہے۔ فرمان لگے، پہلی بات، میرا نوکر چاکر کوئی کچھ بھی نہیں، گھر کے کام کاج میں خود کرتا ہوں، اس لیے صبح کے وقت کچھ لیٹ ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے اندر آدھا دن لیٹ آتے ہیں۔ میرا کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، اس کو دھوتا ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، تو جب یہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو اس لیے ہفتے میں آدھا دن میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مرغی کے دورے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضرت خبیب کو میرے سامنے جب سولی پر لٹکایا گیا تو وہ منظر میرے سامنے جب آتا ہے، اس منظر کو یاد کر کے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں کہ میں بھی تماشا دیکھتا رہا۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں بھی حضرت خبیب کا تماشا دیکھتا رہا، ان کی مدد نہیں کی۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ چوتھا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو آواز دیتے ہیں، اے سعید، میں جواب نہیں دیتا،
دیکھو، دن میں نے مخلوق کے لیے وقف کیا ہوا ہے، دن کو ان کے مسئلے مسائل لڑائی جھگڑے سنتا ہوں، فیصلے کرتا ہوں، لیکن رات میں نے خالق کو دی ہے، دن مخلوق، رات کو خالق کو دی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا میرے اور میرے خالق کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل ہو۔ کتنے نیک صالح وہ لوگ تھے۔